اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم۔ نہج بلاغہ سیریز کے اس ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ نہج بلاغہ سیریز میں ہم مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام کی مشہور کتاب نہج بلاغہ سے آپ کے کلمات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نہج بلاغہ مولا علی علیہ السلام کے کلمات کا مجموعہ ہے، آپ کا میسج ہے اس کے اندر۔ اور جب کسی دوست کا میسج آتا ہے، جب کسی دوست کا، فرینڈ کا، ریلیٹیو کا، چاہنے والے کا، محبت کرنے والے کا میسج آتا ہے تو سچی دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ اس میسج کو کھولا جائے، اسے پڑھا جائے۔ تو ہم اس ایپیسوڈ میں کوشش کر رہے ہیں کہ مولا کے جو کلمے نہج بلاغہ میں 480 ہیں، 480 کلمات ہیں، سیئنگس ہیں، ان میں سے بعض کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج کے اس کلمے کا نمبر 458 ہے، 458 ہے۔ بہت ہی باکمال کلمہ ہے، اور حضرت نے اس کلمے میں جامع میں، سوسائٹی میں، سماج میں پھیلی ہوئی ایک بہت بڑی بیماری کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں قال علی علیہ السلام الغیبۃ جہد العاجز۔ کمزور کا بس یہی چلتا ہے کہ وہ پیٹھ پیچھے برائی کرے۔ غیبت جہد العاجز، غیبت کرنا عاجز اور مجبور شخص کی کوشش ہے، کیونکہ جو انسان مجبور ہوتا ہے، عاجز ہوتا ہے، وہ خود اس مقام کو، اس پوسٹ کو، اس مرتبے کو، اس اسٹیٹس کو سماج میں، سوسائٹی میں حاصل نہیں کر پاتا۔ شہر کے اندر، ایریے کے اندر، جہاں کہیں بھی وہ رہ رہا ہے، گاؤں کے اندر، قصبے کے اندر۔ تو لہٰذا خود کے اندر اتنا ٹیلنٹ نہیں ہے، خود کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، خود کے اندر اتنی سکلز نہیں پائی جاتی کہ سامنے والے کے مرتبے تک، اسٹیٹس تک پہنچ سکے، تو کیا کرتا ہے؟ غیبت کرنا شروع کر دیتا ہے، پیٹھ پیچھے برائی کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ خود کوئی پرسنالٹی اس کی نہیں ہے، خود اس کی کوئی سماج کے اندر، گاؤں کے اندر، شہر میں، محلے میں وہ خود کسی شخصیت کو نہیں رکھتا ہے، تو لہٰذا سامنے والے کی شخصیت کو نیچے گرانا شروع کر دیتا ہے تاکہ وہ اس کے برابر آ جائے۔ نہ یہ کہ خود اتنی کوشش کرے، اتنی محنت کرے، اپنے اندر نیو اسکلز کو ڈیولپ کرے تاکہ وہ اعلیٰ مقام تک، بلند مرتبے تک پہنچ سکے۔ ایسا نہیں کرتا، لیکن یہ کام اس کو آسان لگتا ہے، چونکہ کسی ٹیلنٹ کو اچیو کرنا، کسی اسکل کو سیکھنا، یہ ایک سخت ہے، اس کے لیے کمٹمنٹ چاہیے، پرسسٹنس چاہیے، وقت چاہیے، ڈیڈیکیشن چاہیے۔ تو انسان جو ہے، آسان راستہ ہے کہ سامنے والے کو نیچے گھسیٹ کے لے آؤ اس کو، لیکن سمجھنا چاہیے غیبت جو ہے گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ یعنی جس کے اوپر جہنم کا عذاب رکھا گیا ہے۔ اللہ اکبر! یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے کسی کی غیبت کرنا، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، بیک بائٹنگ کرنا۔ اٹس ناٹ اے اسمال سن، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور قرآن مجید نے سورہ حجرات کے اندر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا، لائک کرے گا، چاہے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اور پھر قرآن خود ہی کہہ رہا ہے کہ تم یقیناً اس سے اکراہ کرو گے، تمہیں چیز پسند نہیں آئے گی، تم اس سے تنفر کرو گے، نفرت کرو گے۔ کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ سامنے مردہ بھائی پڑا ہو، کسی کا بھائی مر گیا ہو، تو کیا انسان اس کا گوشت کھائے گا؟ لیکن غیبت کرنا یہی ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ عزیزوں دیکھیں، دو طرح کی مکھیاں ہوتی ہیں، ایک شہد کی مکھی ہے، ایک گھر کی مکھی ہے، ہاؤس فلائی ہے، بٹ دونوں میں اٹس ٹو مچ ڈفرینس، دونوں بہت ڈفرینس ہے۔ گھر کی مکھی کیا ہوتی سب کو پتہ ہے۔ گھر کی مکھی، اگر آپ کا گھر پورا شیشے کی طرح چمک رہا ہو، ہر جگہ جو ہے عطر مہک رہا ہو، لیکن اگر کہیں پر ذرا سی بھی گندگی ہے، ذرہ برابر، تو گھر والی مکھی وہیں بیٹھے گی۔ اگر آپ
سر سے پیر تک بہترین دھلا ہوا ڈریس پہنے ہوئے ہیں، پریس کیا ہوا، پورا اپ ٹو ڈیٹ ہے، نیٹ اینڈ کلین ہے، لیکن اگر آپ کے ایک بدن کے اوپر ایک جگہ کے اوپر ذرا سا شکر کا دانہ لگا ہوا ہے، مٹھاس لگی، تو شہد گھر کی مکھی وہیں پر بیٹھے گی۔ یعنی گھر کی مکھی کی صفت یہ ہوتی ہے کہ تمام اچھائیوں کو چھوڑ کر، صفائی کو چھوڑ کر گندگی پر جا کے بیٹھتی ہے، اسے گندگی نظر آتی ہے، گندگی کو پسند کرتی ہے وہ۔ شہد کی مکھی جب کسی گارڈن میں، کسی باغ میں انٹر ہوتی ہے تو وہ دیکھتی ہے، تلاش کرتی ہے کہ کہاں سے ہمیں شہد بنانے کے لیے کس پھول سے ہمیں رس مل سکتا ہے۔ تو شہد کی مکھی سرچ کرتی ہے اچھے پھولوں کو، کہاں سے اسے رس مل سکتا ہے۔ تو ہمیں شہد کی مکھی بننا ہے، ہمیں دوسروں میں اچھائیاں تلاش کرنا ہے، نہ کہ گھر کی مکھی والی صفت کو اپنے اندر ڈیولپ کرنا ہے کہ ہم لوگوں کی صبح سے شام تک جو ہے وہ خرابیاں اور کمیاں تلاش کرتے رہیں۔ اٹس ویری بیڈ ہیبٹ کہ انسان جو ہے وہ میگنیفائی گلاس لے کر، اچھا مزے کی بات یہ کہ پھر حضرت نے فرمایا کہ بہت بڑا عیب ہے کہ انسان کے اندر، اچھا خود ان کے اندر وہی چیز پائی جاتی ہے۔ پھر معصوم نے کہا، خود نہج البلاغہ میں حضرت نے کہا اور دوسرے معصومین نے بھی یہاں پر حدیثیں بیان کی ہیں کہ انسان کو اپنی آنکھ کی شہتیر یعنی آج کی زبان میں آسان میں بلی، جو پرانے زمانوں میں چھتوں میں بیچ میں بہت موٹی لکڑی پڑتی ہے، اسے کہتے ہیں شہتیر، بلی آج کے زمانے میں بڑا موٹا بانس۔ اپنے آنکھ کا بانس اور شہتیر نظر نہیں آتی، لیکن دوسرے کی آنکھ کا تنکا نظر آ جاتا ہے۔ دوسرے کی جو برائی بہت مائنر ہوتی ہے، بہت چھوٹی ہوتی ہے، وہ سامنے والے کو نظر آ جاتی ہے، اس کی، اور وہی برائی اس کے اندر بہت میجر ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، اسے نظر نہیں آتی۔ اور پھر حضرت نے نہج البلاغہ ہی میں کہا، اور میں نے اس کلمے کو بیان بھی کر چکا ہوں پچھلے ایپیسوڈ میں، کہ بہت بڑا عیب ہے کہ ہم کسی سامنے والے کو اس عیب کے لیے، اس غلطی کے لیے، اس فالٹ اور مسٹیک کے لیے سرزنش کریں، اس کو اسکالڈ کریں، اس کو ڈانٹیں، دھمکائیں، جو کمی، جو غلطی خود ہمارے اندر موجود ہو۔ یہ بہت بڑا عیب ہے انسان کا۔ تو غیبت انسان کرتا ہے، یہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے، اور غیبت کے گناہ کو خدا معاف نہیں کرتا جب تک کہ سامنے والا معاف نہ کر لے۔ لہٰذا سامنے والے سے معذرت طلب کرنا چاہیے، بلکہ روایت میں ہے کہ ہم کو بیان نہیں کرنا چاہیے اس سے، جو کہ اس کے دل میں پھر کینہ آئے گا، دیکھیے ہم تو ان کو اپنا بڑا اچھا دوست سمجھتے تھے، انہوں نے میری برائی کی۔ لیکن یہ کہ یہاں پر نماز کے بعد یا اور دوسرے موقع کے اوپر اس کے لیے مغفرت کریں، اس کے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں خدا سے، یہ غیبت کا ایک حد تک کفارہ ہو سکتا ہے۔ رسول خدا سے جناب ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، سوال کیا، یا رسول اللہ اگر وہ کمی جو اس کے پیٹھ پیچھے بیان کی جا رہی اس کے اندر پائی جاتی ہو تب بھی یہ غیبت ہے، تب بھی یہ جو ہے مردہ بھائی کے گوشت کھانے برابر ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، اے ابو ذر تبھی تو غیبت ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ کمی، یہ غلطی، یہ فالٹ پایا جاتا ہے۔ اگر یہ غلطی، یہ فالٹ، یہ کمی، یہ عیب نہ پایا جائے، اس کے بعد بھی پیٹھ پیچھے اس کی کوئی غیبت کرے، برائی کرے، تو اگر اس کے اندر چیز نہیں پائی جاتی بہتان ہے، اٹس اے سلینڈرنگ۔ اور سلینڈرنگ جو ہے بیک بیٹنگ سے بڑا گناہ ہے۔ یہ بہتان لگا دیا ہم نے کہ ایک شخص کے اندر وہ چیز نہیں پائی جاتی تھی، وہ عیب نہیں پایا جاتا تھا، ہم نے اسے کہہ دیا، تو اس سے بھی بڑا گناہ یہ تو بہتان ہو گیا۔ غیبت اسی وقت ہے جب اس کے اندر وہ کمی، وہ چیز پائی جاتی ہے۔ اللہ کی منع، اللہ ہمیں اس غیبت جیسے عیب سے، برائی سے، گناہ سے بچائے رکھے۔ کسی بزرگ سے کسی نے سوال کیا کہ قوم کو اوپر لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بڑا پیارا جواب دیا انہوں نے جواب دیا، ان بزرگ نے، کہ قوم کو اوپر اٹھانے کے لیے ایک کام کرنا چاہیے کہ ہم ٹانگ کھینچنے کے بجائے ہاتھوں کو کھینچنا شروع کر دیں۔ جب ہم نے اپنے اندر یہ کام شروع کر دیا، اس کام کو، اس ہیبٹ کو اپنے اندر ڈیولپ کر لیا کہ ہم ٹانگوں کو کھینچنے کے بجائے انجمن کے اندر، محلے کے اندر، مسجد کے اندر، کمیٹی کے اندر، ٹاؤن کے اندر، گاؤں کے اندر
ایریے کے اندر، گھر کے اندر، رشتہ داروں کے اندر اگر ہم نے ٹانگ کھینچنے کے بجائے انجمن والوں کا، مسجد والوں کا، کمیٹی والوں کا، کمیونٹی والوں کا ہاتھ کھینچنا شروع کر دیا تو اسی دن سے ہماری ترقی کی راہیں کھل جائیں گی اور ہم ترقی کرتے چلے جائیں گے، اور ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے، کامیاب ہوں گے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہمارا انجام بخیر ہوگا۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہم کو اس غیبت جیسے گناہ کبیرہ سے بچائے رکھے انشاءاللہ، اور ہم کو حضرت علی علیہ السلام کے اس کلمے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں مفید ہیں اور یہ مولا علی کا میسج اچھا ہے اور ہم آپ کے دوستوں اور دوسرے رشتہ داروں کو بھی اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، تو ان کے ساتھ اس نیکی کو شیئر کریں، کیونکہ نیکی کو پھیلانا بھی ایک ثواب ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔